بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ شیئر کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم ہرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میری غمگسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری زوجہ، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفیق، میری غمگسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدنا زینب، سیدنا کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے پوری مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لیکن میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام کام خود سر انجام دیں گے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹی فاطمہ کا شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملے خود سر انجام دیجیے گا اور بی بی فاطمہ کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ کیفیت دیکھ کر رونے لگیں اور بہت روئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سینے مبارک پر سر رکھ کر حضرت فاطمہ فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر خود بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو تسلی دے رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور گزارش کی، فرمانے لگیں کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشائے آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ سلام الوداع کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں تو روح بآسانی نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں کمی واقع ہوگی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مجھے 25 برس گزر گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے چند لمحات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر گئے۔ اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بہت سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میری غمگسار، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیٹی فاطمہ سے کہا، اے ماں کی جان، میری ایک خواہش ہے، آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، امی جان، آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے۔ رحمت العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کیسے خالی ہاتھ جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول میں شان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں کہ اس چادر کے بدلے میں خدا مجھے برکت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ بات کر رہی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور چادر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آئیں تو وہ بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی میں مبتلا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور کبھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور اسی طرح سب کو دیکھتے دیکھتے آپ وفات پا گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر مشکل، دکھ، تکلیف اور ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا تھا۔